بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام پر آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو کا عنوان حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے جن کا شمار عشرہ مبشرین صحابہ کرام میں آتا ہے، ان کی طرز زندگی، سلسلہ نسب اور قبول اسلام کے بارے میں ہے۔ حضرت طلحہ کا تعلق قبیلہ بنو تیم سے ہے اور سلسلہ نسب طلحہ بن عبید اللہ بن سعد بن تیم بن کعب بن مرہ بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر۔ آپ کی والدہ صعبہ بنت عبداللہ بن مالک بن نضر ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی اور طلحہ الخیر، طلحہ الجواد اور طلحہ الفیاض کے القاب سے ملقب تھے۔ آپ سابقین الاسلام میں سے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے مشرف باسلام ہوئے۔ عشرہ مبشرہ اور ان 6 اصحاب میں سے ہیں جنہیں حضرت عمر نے خلافت کا اہل بنایا تھا۔ غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے رہے اور اہم خدمات سر انجام دیں۔ 10 جمادی الاول 36 ہجری کو واقعہ جمل میں 60 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ حضرت طلحہ اپنا قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بصرہ کے بازار اور میلہ میں موجود تھا۔ وہاں ایک پادری اپنے گرجا گھر کے بالا خانے میں رہتا تھا۔ اس نے ایک دن میرے سامنے لوگوں سے کہا، اس بازار اور میلہ والوں سے پوچھو کہ کیا ان میں کوئی حرم میں رہنے والا ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں ہوں۔ کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ پادری نے پوچھا، احمد کون؟ میں نے دریافت کیا، عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ آخری نبی ہیں۔ حرم میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ ہجرت کر کے ایسی جگہ جائیں گے جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، پتھریلی اور شوریلی زمین ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کا تباہ کر لیں اور تم ان سے پیچھے رہ جاؤ۔ پادری نے مجھے تفصیل سے مطلع کیا۔ اس کی بات میرے دل کو لگی اور میں وہاں سے تیزی سے چلا اور مکہ پہنچ گیا، اور میں نے پوچھا، کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ جو امین کے لقب سے مشہور ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ابن ابی قحافہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کا اتباع کیا ہے۔ یہ سن کر میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور میں نے کہا، کیا آپ نے اس آدمی کا اتباع کر لیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، ہاں، تم بھی ان کی خدمت میں جاؤ اور ان کا اتباع کر لو، کیونکہ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت طلحہ نے حضرت ابو بکر کو اس پادری کی بات بتائی۔ حضرت ابو بکر حضرت طلحہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ وہاں حضرت طلحہ مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پادری کی بات بتائی، جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ دونوں مسلمان ہو گئے تو ان دونوں حضرات کو نوفل بن خویلد بن العدویہ نے پکڑ کر ایک رسی میں باندھ دیا اور بنو تیم نے ان دونوں کو نہ بچایا۔ نوفل بن خویلد کو مشیر قریش کہا جاتا تھا۔ ایک رسی میں باندھے جانے کی وجہ سے حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ کو قرینین یعنی 2 ساتھی کہا جاتا ہے۔ امام بیہقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، ہمیں ابن العدویہ کی شر سے بچا۔ حضرت مسعود بن حراش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایک مجمع اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے دریافت کیا، اس نوجوان کو کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا، یہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں جو بے دین ہو گئے ہیں۔ حضرت طلحہ کے پیچھے ایک عورت تھی جو بڑے غصے سے بول رہی تھی اور ان کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟
لوگوں نے جواب دیا یہ ان کی والدہ صوبہ بنت الحضرمی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت طلحہ نے کچھ لوگوں کو نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ان سے کہا، امامت کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا بھول گیا تھا، کیا آپ میرے نماز پڑھانے پر راضی ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ اور اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی، آپ کے نماز پڑھانے کو کون ناپسند کر سکتا ہے؟ حضرت طلحہ نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کے نماز پڑھنے پر راضی نہ ہوں تو اس کی نماز کانوں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتے۔ معزز سامعین کرام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی طرز زندگی کے چند واقعات میں سے ایک اور واقعہ کہ جب آپ نے 4 لاکھ کا صدقہ کیا۔ پیارے دوستو، حضرت طلحہ کی اہلیہ حضرت سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضرت طلحہ کے پاس گئی، میں نے ان کی طبیعت پر اداسی محسوس کی۔ میں نے اس سے کہا، آپ کو کیا ہوا؟ کیا ہماری طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئی؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس ناگوار بات کو دور کر کے آپ کو راضی کریں گے۔ حضرت طلحہ نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم تو مسلمان مرد کی بہت اچھی بیوی ہو، میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میرے پاس مال جمع ہو گیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا کیا کروں۔ میں نے کہا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آپ اپنی قوم کو بلا لیں اور یہ مال ان میں تقسیم کر دیں۔ حضرت طلحہ نے فرمایا، اے لڑکے، میری قوم کے لوگوں کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ ان کی قوم والے آ گئے تو سارا مال ان میں تقسیم کر دیا۔ میں نے خزانچی سے پوچھا، انہوں نے کتنا مال تقسیم کیا؟ خزانچی نے کہا، 4 لاکھ۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ نے اپنی ایک زمین 7 لاکھ میں بیچی۔ یہ رقم رات کو ان کے پاس رہ گئی تو انہوں نے وہ ساری رات مال کے ڈر سے جاگ کر گزار دی اور صبح ہوتے ہی وہ ساری رقم تقسیم کر دی۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان کو اپنی جائیداد 7 لاکھ درہم میں فروخت کر دی اور یہ سارا کا سارا مال راہ خدا میں خرچ فرما دیا۔ پیارے دوستو، حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں زیب تن فرما رکھی تھیں۔ در اثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ جب طلحہ نے اس صورتحال کو دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بیٹھ گئے۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کا سہارا لے کر چٹان پر چڑھ گئے تاکہ میدان جنگ کی صورتحال کا مشاہدہ کر سکیں۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے دن یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا، طلحہ نے جنت اور ثواب کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔